اللهم أجرنا من النار سالمين وأدخلنا الجنة آمنين وتوفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. يا معلم إبراهيم علمنا، یا مفہم سلیمان فہمنا. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. معزز سامعات اور راہ حق کے بہترین ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ کے فضل و کرم سے ہم نے سورہ الواقعہ کی تفسیر کر رہے تھے. کل ہم نے 41 آیت سے 61 آیت سمجھا تھا، جس میں اللہ رب العزت نے اصحاب الشمال والوں کی کوالٹیز اور ان کے ساتھ جو انجام ہونے والا ہے اس کا ذکر کیا ہے. اور اصحاب الشمال کون ہیں؟ جو بائیں ہاتھ والے ہیں، یعنی جو الٹے ہاتھ والے ہیں، یعنی اصحاب الجہنم، جہنم والے لوگ، ان کا تذکرہ یہاں پہ پڑھا ہے. تو اسی ضمن میں انشاءاللہ میں کوشش کروں گی کہ آج آپ لوگوں کے سامنے ایک جہنم کا نقشہ کھینچوں، ہمارے سامنے ایک جہنم کا نقشہ آ جائے، تاکہ ہم انشاءاللہ جہنم سے ڈرتے ہوئے، اللہ کے عذابوں سے ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی زندگی گزاریں. اور قرآن میں دیکھیں اکثر جنت کی نسبتاً جہنم کا تذکرہ بہت زیادہ ہے قرآن میں. کیونکہ انسان کے اندر اللہ رب العزت نے انسان کی فطرت میں یہ رکھا ہے کہ وہ ڈر کے جتنا کام اچھا کر سکتا ہے اتنا بغیر ڈرے نڈر کوئی بھی کام وہ نہیں کر سکتا ہے. اس کو ڈرائیں گے تو کام ہو جائے گا، یہ انسان کی فطرت میں ہے. تو قرآن میں اللہ رب العزت نے بہت زیادہ اس پہ ڈسکشن کیا ہے جنت کے بنسبت. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن میں، ان عذاب ربک کان محذورا، بے شک تیرا رب کا عذاب ڈرانے والا ہے. بے شک اللہ کا عذاب ڈرانے والا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو ڈرنے والوں میں شامل کرے اور ڈرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنے والوں میں شامل کرے. یہ جو ٹاپک ہے اس کو بعض عنوانات سے سمجھیں گے. سب ٹائٹلز میں نے دیے ہیں تاکہ بات اچھے سے واضح ہو ہمارے سامنے. تو چلے دیکھتے ہیں. پہلا ہمارا ٹاپک تھا جہنم کا انٹروڈکشن. انسان جب مر جاتا ہے، قبر میں جاتا ہے، جو پہلی منزل ہوتی ہے آخرت کی منزلوں میں، آخرت کا سفر کا پہلی منزل ہے قبر. اور قبر میں جو بھی انسان چلا جاتا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے لیے وہ منزل آسان کرے. اور جو قبر میں انسان چلا جاتا ہے پہلی منزل میں، تو ہر دن اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے. وہ جہنمی ہے تو جہنم کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، وہ جنتی ہے تو جنت کا ٹھکانہ اس کو دکھایا جاتا ہے. اللہ رب العزت ہم سب کا ٹھکانہ جنت ہو اور جنت ہمیں ہماری قبروں میں دکھائی جائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے، یعنی اللہ تعالیٰ نے جو انسانوں کو پیدا کیا ہے، ان میں ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے. ہر 1000 میں سے 999 جہنم میں، ایک جنت میں. تو ریشو دیکھیں کتنا کم ہے جنت میں جانے والوں کا. اللہ رب العزت ہمیں ان ایک لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو. پھر بھی وہاں پر جگہ بچے گی، مطلب اتنے لوگ جانے کے باوجود بھی جگہ بچے گی. تو جہنم کہے گی اللہ تعالیٰ سے اور ہے، اور چاہیے، اور چاہیے، حل من مزید، حل من مزید، حل من مزید، اور ہے، اور ہے. تو اللہ تعالیٰ اپنا جو پیر ہے وہ جہنم پہ رکھ دیں گے تو جہنم کہے گی بس بس ابھی میں بھر گئی. تو اتنی جگہ ہوگی. جہنم کو نہایت ہی تند خو، بے رحم اور سخت گیر فرشتے جہنم کو ڈھکیلتے ہوئے لے کے آئیں گے. کتنے وہ فرشتے؟ کتنے؟ 19 فرشتے.
مطلب جہنم کے فرشتوں میں کوئی رحم نہیں ہوگا ان کے اندر، اور بہت ہی مطلب بے رحم ہوں گے، سخت گفتگو کرنے والے، ایسے مطلب ٹانٹس مارنے والے، ان کے اندر رحم کا کوئی نام کوئی چیز نہیں ہوگی۔ ویسے 19 فرشتے جہنم کو ڈھکیلتے ہوئے لے کے آئیں گے، اور دنیا کی جو گرمی ہے اور دنیا کی جو دھوپ ہے وہ بھی جہنم کی بھاپ کا اثر ہے۔ چاہے جس کو جتنی بھی بخار آئے، 104، 5، 6 جو بھی آئے، اس کے بعد انسان تو فوت ہی ہو جاتا ہے، ہائیسٹ ڈگری جس کو بھی بخار آتا ہے وہ بھی جہنم کی بھاپ کا نتیجہ ہے، اور دنیا میں جو گرمی پڑتی ہے وہ بھی جہنم کی بھاپ کا نتیجہ ہے۔ اب ہمارا ایک سیکنڈ سب ٹائٹل ہے جہنم میں ویلکم کیسے کیا جائے گا، وہاں پہ لوگوں کو استقبال کیسے کیا جائے گا۔ جب لوگ میدان حشر کے بعد پیاس بجھانے کے لیے، کیونکہ جو جہنمی ہے، جو کافر ہیں، ان کو میدان حشر میں بھی شدید پیاس لگے گی، تو میدان حشر کا مرحلہ ختم ہونے کے بعد جب وہ پیاس بجھانے کے لیے حوض کوثر پہ آئیں گے تو وہاں سے کافروں، مشرکوں اور بدعتیوں کو پیچھے کر دیں گے فرشتے، ان کو پکڑ کر پیچھے کر دیں گے کہ بھائی آپ لوگ حوض کوثر سے پانی نہیں پی سکتے، جو تم پیاسے ہو تو اپنی پیاس تم لوگ نہیں بجھا سکتے۔ جہنم ایک جگہ رکھی ہوئی ہوگی، اس کو وہ میدان میں لانے کے لیے، گراؤنڈ میں لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر ہوں گے۔ جہنم کو، پوری کی پوری جہنم کو کھینچ کے لانے کے لیے 4 ارب 90 کروڑ فرشتے مقرر ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو 19 فرشتوں کا ذکر آتا ہے جہنم کو، وہ گھیرے ہوئے ہے، 19 فرشتے گھیرے ہوئے، لیکن جہنم اتنی ایسی طاقتور ہوگی کہ 4,90,000,000 دیکھیں اس میں مطلب زیرو سی تقریباً 7 زیروز ہے، 49 7 زیروز، اتنے فرشتے مقرر ہے جہنم کو لانے کے لیے۔ آپ سوچیں کیسی جہنم ہوگی۔ اور جہنم کو دیکھتے ہی جہنمیوں کے چہرے کالے ہو جائیں گے، دور سے نظر پڑے گی جہنم پہ تو وہاں پہ اثر ان کا شروع ہو جائے گا، ان کے چہرے کالے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد کیا ہوگا، جہنم کی آگ کو، یعنی جب جہنم لائی جائے گی تو سب انسان ہوں گے نا وہاں پہ، انسان بھی ہے، انبیاء بھی ہے، سب انسانوں میں انبیاء بھی آ گئے، شہداء بھی آ گئے، صالحین بھی آ گئے، سارے لوگ وہاں پر موجود ہوں گے۔ انبیاء بھی جہنم کو دیکھیں گے اور انبیاء کی زبانوں سے، یعنی اس کی خوف، جہنم کا خوف، جہنم کی آگ کو دیکھ کر انبیاء اتنا خوف زدہ ہوں گے کہ ان کی زبان سے صرف رب سلمی رب سلمی رب سلمی یہی نکلے گا، اللہ تعالیٰ مجھے بچا لے، اللہ میرے مجھے بچا لے، اللہ میرے مجھے بچا لے۔ جب انبیاء، جو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو تو جنت کی بشارت دی ہے، بشارت کیا، وہ تو جنتی بنا کر اللہ تعالیٰ ایک ٹریننگ کے لیے بھیجے، ان کا یہ حال ہے، تو عام لوگوں کا، میرا اور آپ کا کیا حال ہونے والا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں اس دن کے خوف سے محفوظ رکھے۔ یعنی انبیاء کی زبانوں سے یہ الفاظ جاری رہیں گے، رب سلم رب سلم، ٹھیک ہے۔ اور اب پھر جہنم میں ڈالنے کے لیے پہلے شدید پیاس کا عذاب دیا جائے گا، پیاس لگے گی، وہ جو میدان حشر میں ہوگا۔ اس کے بعد کافر کو جہنم میں اس قدر سختی سے ڈھوسا جائے گا کہ جیسے یعنی ان کے ہاتھ پیر باندھ کر، زنجیروں سے باندھ کر ان کو جہنم میں سختی سے گھسیٹا جائے گا۔ ایسے مطلب لے کے نہیں جائیں گے، آرام سے دھکے مار کر، اور دھکے بھی ایسے ماریں گے جیسے اگر کوئی زمین پہ کوئی چیز گاڑنا ہے تو وہ نیزہ کتنا زور سے مارتا ہے، جیسے وہ سبل ہوتا ہے یا پھر وہ چیزیں ہوتی ہے تو پھر وہ تیزی سے مارتا ہے نا کہ زمین میں اندر گھس جائے، تو اتنی تیزی سے دھکا مار کر جہنم میں ڈھکیلیں گے، کس کو؟ کافروں کو۔ اللہ رب العزت ہم سب کو محفوظ رکھے اس دن کی ان سب رسوائیوں سے۔ جب ان کو ڈھکیل دیا جائے گا جہنم میں تو جہنم کی حالت بتائی گئی کہ انتہا شدید اندھیروں میں جہنم ہوگی،
شدید تاریکی میں ہوگی. جب ان کو ڈالا جائے گا، ڈال کر پھر جہنم کا ڈھکن جو ہے وہ بند کر دیا جائے گا. اس کو اگر ہم سمجھنے کے لیے ایک پریشر کوکر لے کے آئے، اس میں اس کے منہ تک ڈال رہے، ہیوی لوڈ اس پہ ڈال رہے اور اوپر سے ڈھکن بند کر دے رہے، تو کیا حالت ہوتی اس کی. اور مطلب ایک جگہ پر جیسے چیمبر اس نے جلایا ہٹلر نے، لیکن اگر ایک چیمبر 10 لوگوں کی، میں نے ایک ویڈیو بھیجا تھا جیلز جو ہیل دکھاتی ہے دنیا میں، وہ جیلز کا ایک ویڈیو بھیجا تھا، وہ ضرور دیکھے. مطلب وہ صرف دنیا میں جو لوگوں کو پنشمنٹ دیا جا رہا ہے جیلوں میں، اس کو دیکھ کے ہی روح کانپ اٹھتی ہے. تو اللہ تعالیٰ کی جہنم کیسی ہوگی سوچیں. یعنی اس میں ڈال کر، یعنی 10 لوگوں کی کیپیسٹی میں 100 لوگوں کو ڈالا جائے گا، پھر اوپر سے ڈھکن بند کر دیا جائے گا. اتنی خطرناک ان کے ساتھ استقبال کیا جائے گا ان کو. اور جہنم میں جب پہلا جتھا جائے گا، پہلا گروپ جائے گا جہنم کی طرف جائے گا، تو ان کو 4 لاکھ فرشتے عذاب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے. فرسٹ گروپ آف جہنمی جب جہنم میں انٹری کریں گے تو 4 لاکھ فرشتے عذاب دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، جن کے چہرے بڑے ہیبتناک اور نہایتی سیاہ، کالے سے بھی کالے، ٹھیک ہے، تو ایسے نہایت سیاہ اور کچلیاں باہر کو نکلی ہوئی سخت بے رحم فرشتے فرسٹ گروپ کو استقبال کرنے کے لیے 4 لاکھ کھڑے ہوں گے جہنم میں. اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم. اللہ تعالیٰ ہم سب کو جہنم کے آگ سے محفوظ رکھے، جہنم سے محفوظ رکھے. تو اب جب کافر جہنم کی طرف آئیں گے نا، اچھا ان کو ڈال دیا گیا، پہلے دیکھا دیکھی ہو رہی ہے، جہنم کافروں کو دیکھ رہی، کافر جہنم کو دیکھ رہے. جب کافر جہنم کو دیکھ رہے تو ان کی حالت بتا دی گئی. اب جب جہنم کافروں کو دیکھے گی کہ وہ ان کے قریب ہے، اور جہنم اتنی غیظ و غضب سے ایسی آوازیں نکالیں گی جس سے کافروں کے اوثان خطا ہو جائیں گے. یعنی جہنم بھی چیخے گی، بھائی میرا شکار آ گیا، اب آ جا، اندر آ جا. مطلب اتنی بری اس کی آوازیں ہوں گی کہ کافروں کے اوثان خطا ہو جائیں گے. مطلب گیا کام سے. وہیں یہ بھی چیخ رہی، ٹھیک ہے، پہلے تو اس کی حالت اتنی بری کر کے فرشتے لے کے آ رہے، اوپر سے سامنے سے وہ مقام بھی بلا رہا ہے کہ بری آوازوں سے آؤ میرے اندر. کیونکہ وہ کافروں سے انتقام لینے کے لیے سخت بے چین اللہ تعالیٰ نے اس کو بنا دیا. سخت بے چین رہے گی کہ کب میرے اندر آئیں گے یہ لوگ اور کب میں ان پہ عذاب ڈھا کر میں سکون میں آؤں. یعنی اتنی بے چین اس کو رکھا جائے گا، جہنم کو بے چین رہے گی. اور جہنم میں، یعنی جہنم میں اگر دنیا میں ساری نعمتیں جس کو ملی ہے، اس کو ایک دفعہ جہنم کا سیر کروایا جاتا یا پھر جہنم سے دکھائی جاتی تو وہ کہتا کہ بھائی میرا تو مطلب کچھ میں نے انجوائے کیا ہی نہیں دنیا میں، مجھے کچھ بھی نعمتیں نہیں ملی، بس میں پریشانی میں تھا، کچھ بھی نہیں، ساری نعمتیں وہ بھول جائے گا صرف جہنم کو دیکھنے سے. تو ساری نعمتیں بھول جائے گا. جہنم کا پہلا شعلہ ہی کافروں کے جسم کا گوشت ہڈی سے الگ کر دے گا. فرسٹ جو شعلہ آئے گا، فرسٹ شعلے کا اثر کیا ہوگا؟ گوشت اور ہڈی الگ الگ. اچھا جب ہم گوشت پکاتے ہیں تو وہ گوشت سے ہڈی کب الگ ہوتی ہے؟ جب گوشت خوب پک جاتا ہے، گل جاتا ہے خوب، ہے نا، جب خوب گل جاتا ہے تو پھر آپ صرف ہڈی پکڑو تو گوشت نیچے گرنے لگتا ہے. یہاں پہ دیکھیں مندی وغیرہ جو بھی بناتے ہیں یا پھر ہم گھروں میں بھی سالن بناتے ہیں تو صرف ہڈی پکڑتے تو گوشت نیچے جھڑنے لگتا ہے. تو یعنی مطلب کیا، ہم ایسے پکیں گے، اللہ رب العزت ہمارا تذکرہ نہیں ہے، اللہ نہ کرے کہ ہم اس میں ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ڈرنے والوں میں شامل کریں اور اچھے عمل کرنے والوں میں شامل کریں. تو جو جہنمی ہے صرف پہلا شعلہ ان کو ٹچ کرے گا تو ان کا گوشت ہڈی سے الگ ہو جائے گا. شعلے کے ٹچنگ کی یہ حالت ہے،
تو آگے جا کر اس میں ڈالا جائے گا تو کیا حالت ہوگی دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اور داخل کرنے کے بعد ان سب کو سختی سے جیسے دروازہ بند کر دیا جائے گا، یہ سب کو بھر کر اس میں بند کر دیا جائے گا، اس طریقے سے ان کا ویلکم ہوگا جہنم میں۔ اللہ رب العزت ہمیں یہ ٹھکانہ نصیب نہ کریں، جنت میں ہمارا استقبال ہو اور سلامتی کے ساتھ ہم سب کا استقبال ہو، ہمارے گھر والوں کا اور تمام خاندان والوں کا انشاءاللہ، آمین۔